سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 97۔ قریش کی بدعہدی۔ بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزاعہ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزاعہ کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا۔ بنی خزاعہ کے بعض افراد جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دی۔ جب یہ سب کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ اگر میں اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا، اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے۔ اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میری بیوی ہندہ نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ حجون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں۔ آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر اس سے پہلے بنی خزاعہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزاعہ کے درد بھری روایات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزاعہ کی مدد انہیں چیزیں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزاعہ کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو 3 بار لبیک اور میں مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی خزاعہ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے 3 دن بعد بنی خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی تھی، جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سے سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے، یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعہ کی خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی۔ بس یوں سمجھو، نئے سرے سے معاہدہ کرنے اور اس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا ہی چاہتا تھا۔ ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزاعہ کا وقت مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بانپ لیا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر لپیٹ لیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ کیا؟ مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان بولے، اللہ کی قسم، میرے پاس سے آنے کے بعد تجھ میں بہت خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہو گئی ہے، جبکہ آپ پتھروں کو پوجتے ہیں، ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلے قریش کے سردار اور بزرگ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں اور اب تک شرک میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اس پر کے جواب میں ابو سفیان بولے، تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کر لوں؟ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ اب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی۔ وہ بار بار سبھی بڑے لوگوں کے پاس گئے، لیکن کسی نے ان سے بات نہ کی۔ آخر ابو سفیان مایوس ہو گئے اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ انہوں نے قریش پر واضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوٹے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کے روانہ ہونے کے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم فرمایا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آس پاس کی دیہاتوں میں بھی یہ پیغام بھیج دیا۔ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزارے۔ اس اعلان کے فوراً بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قریش کے جاسوسوں اور سنگن لینے والوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک جا پڑے۔ ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتیاط فرما رہے تھے کہ کسی طرح قریش کو ان کی تیاریوں کا علم نہ ہو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے قریش کے 3 بڑے سرداروں کے نام خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع دی تھی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا اور اس سے کہا، اگر تم یہ خط قریش تک پہنچا دو تو تمہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ اس نے خط پہنچانا منظور کر لیا۔ اس پر حاطب رضی اللہ عنہ نے اسے 10 دینار اور ایک قیمتی چادر دی اور اس سے کہا، جہاں تک ممکن ہو اس خط کو پوشیدہ رکھنا اور عام راستوں سے سفر نہ کرنا، کیونکہ جگہ جگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہیں۔ وہ عورت عام راستہ چھوڑ کر ایک اور راستے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا نام سارہ تھا۔ وہ مکہ کی ایک گلوکارہ تھی۔ مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے اپنے خستہ حالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد بھی کی دی۔ پھر یہ مکہ چلے گئی، لیکن وہاں جا کر اسلام سے پھر گئی۔ پھر یہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار پڑھنے لگی۔ ان دنوں سارہ دوبارہ مدینہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اسے یہ خط دیا تو وہ یہ کام کرنے پر رضامند ہو گئی۔ اس نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ ادھر یہ روانہ ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بارے میں خبر بھیج دی۔ آسمان سے اطلاع ملتی ہی آپ نے اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، وہ عورت تمہیں فلاں مقام پر ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، خط میں قریش کے خلاف ہماری تیاریوں کی اطلاع ہے، تم لوگ اس عورت سے وہ خط چھین لو، اگر وہ خط دینے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دینا۔ یہ صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم تھے۔ حکم ملتے ہی یہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ایک مطابق وہ عورت ٹھیک اسی مقام پر جاتے ہوئی ملی، انہوں نے اسے گھیر لیا۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔